بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں، دوبارہ آ جائیے اس نئے ویڈیو کے اندر۔ آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے 10th جغرافی کویشچن اینڈ آنسر، سبق نمبر 8 تجارت اور پیشے۔ اس سبق کے سوالات اور جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں اس سبق کے سوالات اور جوابات کی طرف۔ معیشت اور پیشے، سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ الف ہے، بھارت کی فی کس آمدنی برازیل سے کم ہونے کی وجہ کیا وجہ ہے؟ کثیر آبادی۔ با ہے، برازیل کی معیشت بالخصوص وہاں کے ڈیش پیشے پر منحصر ہے۔ کون سا پیشہ؟ ابتدائی پیشہ۔ جیم ہے، بھارت اور برازیل دونوں ملکوں کی معیشت ڈیش قسم کی معیشت ہے۔ اس کا جواب آئے گا آپشن نمبر 3، ترقی پذیر۔ آئیے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف ہے، برازیل کے مغربی حصے میں کان کنی کے پیشے کا فروغ کم کیوں ہوا ہے؟ برازیل کے مغربی حصے میں کان کنی کے پیشے کا فروغ کم کیوں ہوا ہے؟ اور با ہے کہ بھارت اور برازیل میں جاری ماہی گیری کے پیشے میں یکسانیت اور فرق بتائیے۔ اس سلائیڈ میں ہم صرف سوالات دیکھ رہے ہیں، اگلی سلائیڈ میں ہم نمبر سے جوابات دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، وجوہات لکھیے۔ الف ہے، برازیل کی فی کس حامل زمین بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور با ہے، بھارت اور برازیل دونوں ملکوں میں مخلوط معیشت پائی جاتی ہے۔ تو آئیے چلتے اس سوال کے جواب کی طرف۔ سوال نمبر 2 جو ہے کہ برازیل کے مغربی حصے میں کان کنی کے پیشے ہے، اس کے متعلق اس کا جواب ہے۔ نمبر 1، برازیل کے مغربی حصے میں معدنیات کے ذخیرے نسبتاً کم پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، برازیل کے مغربی حصے میں دریائے ایمیزون کی وادی ہے، یہاں کے گھنے اور سدا بہار جنگلات اور دشوار گزار علاقے وغیرہ وجوہات سے اس حصے میں معدنیات کی تلاش اور ان کے استعمال پر قدرتی رکاوٹیں بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ نمبر 3 ہے، اس علاقے میں آبادی کم ہے، اس لیے اس علاقے میں معدنیات کی طلب بڑے پیمانے پر نہیں ہے۔ اور نمبر 4 ہے، اس حصے میں آمد و رفت کی سہولتیں کافی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس علاقے میں آمد و رفت کی سہولتیں نہیں ہے کیونکہ یہ دشوار گزار علاقہ ہے، اس لیے برازیل کے مغربی حصے میں کان کنی کا فروغ کم ہوا ہے۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ ماہی گیری سے متعلق ہے، جواب ہے اس کا الف ہے، بھارت اور برازیل میں جاری ماہی گیری کے پیشے میں یکسانیت اور فرق بتانا ہے۔ تو پہلے یکسانیت دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، بھارت اور برازیل کے ساحلی علاقے میں ماہی گیری کے پیشے کو فروغ ہوا ہے۔ نمبر 2 ہے، بھارت اور برازیل دونوں ممالک میں کھارے پانی میں ماہی گیری کی جاتی ہے۔ با ہے، بھارت اور برازیل میں جاری ماہی گیری کے پیشے میں فرق۔ اب کیا فرق ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، بھارت میں کئی مقامات پر دریا، تالاب، جھیل وغیرہ کے میٹھے پانی میں ماہی گیری کی جاتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ میٹھے پانی کی مچھلی بہت سوادشٹ ہوتی ہے، بہت لذیذ ہوتی ہے۔ لیکن برازیل کی قدرتی ساخت، گھنے جنگلات اور دریاؤں کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے میٹھے پانی میں ماہی گیری کو فروغ نہیں ہوا ہے۔ آئیے اگلے سوال کی جوابات کی طرف۔ نمبر 2 ہے، برازیل کے قریب گرم اور سرد سمندری رؤں کے ملاپ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پلانکٹن کی نشو و نما ہوتی ہے۔ پلانکٹن مچھلیوں کی غذا ہونے کی وجہ سے اس مقام پر بڑے پیمانے پر مچھلیاں پائی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں برازیل میں ماہی گیری کے پیشے کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ اس کے برعکس بھارت کے قریب اس قسم کی سمندری رؤں کا ملاپ کہیں پایا نہیں جاتا، اس کے باوجود بھارت میں ماہی گیری کے پیشے کو فروغ ہوا ہے۔ آئیے اگلا جو سوال تھا، سوال نمبر 3، اس کا پہلا ہے، اس کا جواب ہے نمبر 1، برازیل کا کل رقبہ تقریباً 85,15,770 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ بھارت کا کل رقبہ تقریباً 32,87,263 مربع کلومیٹر ہے۔ نمبر 2 ہے، برازیل کی آبادی صرف تقریباً 20 کروڑ ہے، اس کے برعکس بھارت کی آبادی تقریباً 130 کروڑ ہے، یعنی 5-6 گنا زیادہ ہے۔ نمبر 3، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کے مقابلے میں برازیل کا رقبہ زیادہ اور آبادی کم ہے، اس لیے برازیل میں فی کس حامل زمین بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آئیے اگلے سوال کا جواب ہے نمبر 1، مخلوط معیشت میں عوامی اور نجی شعبہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر 2، بھارت اور برازیل میں ریلوے، بجلی کی پیداوار، لوہا اور فولاد کے شعبوں کے وسائل کی ملکیت اور انتظام پر بالخصوص حکومت کا کنٹرول ہے۔ نمبر 3، بھارت اور برازیل میں بینک، ہوائی سفر، صحت و علاج، تعلیم، مواصلات وغیرہ شعبوں کے وسائل کی ملکیت اور انتظام کا کنٹرول حکومتی اور نجی اداروں میں بٹا ہوا ہے۔ اس طرح بھارت اور برازیل دونوں مقامات پر مخلوط معیشت پائی جاتی ہے۔
یہ جو مخلوط معیشت والا سوال تھا اس کا جواب ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4، درج ذیل ترسیم کا مطالعہ کر کے اس کا جو ہے مختصر تجزیہ پیش کیجئے۔ ہمارے سامنے جو ہے ترسیم نظر آ رہی ہے، ابتدائی، ثانوی، ثلاثی۔ برازیل اور بھارت شعبوں سے منسلک آبادی کا فیصد، اور برازیل اور بھارت مجموعی قومی پیداوار میں شعبوں کا حصہ۔ تو جو ہے ایک تجزیہ ہمیں پیش کرنا ہے اس ترسیم پر غور کر کے۔ تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ اس کا تجزیہ جواب ہے، نمبر 1، بھارت میں تقریباً 48.8% آبادی ابتدائی پیشے اور 24.3% آبادی ثانوی پیشے اور 26.9% آبادی ثلاثی پیشے سے منسلک ہے۔ ابتدائی، ثانوی اور ثلاثی پیشے سے جو ہے اس طرح سے منسلک ہے۔ نمبر 2، برازیل میں تقریباً 10% آبادی ابتدائی پیشے، 19% آبادی ثانوی پیشے اور 71% آبادی ثلاثی پیشے سے منسلک ہے، جبکہ بھارت میں 26.9% جو آبادی وہ ثلاثی پیشے سے منسلک ہے، اور ثلاثی پیشے سے منسلک جو ہے برازیل کی کتنی آبادی ہے؟ 71% آبادی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ نمبر 3، بھارت میں مجموعی قومی پیداوار میں ابتدائی شعبے کا حصہ 17% اور ثانوی شعبے کا حصہ 26% اور ثلاثی شعبے کا حصہ 57% ہے۔ آئیے نمبر 4 اگلا پوائنٹ ہے، برازیل میں مجموعی قومی پیداوار میں ابتدائی پیشے کا حصہ صرف 5.5%، ثانوی پیشے کا حصہ 27.5% اور ثلاثی شعبے کا حصہ 67% ہے۔ مذکورہ بالا معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی معیشت خاص طور پر ابتدائی پیشے پر منحصر ہے، اس کے برعکس برازیل کی معیشت کا انحصار خصوصی طور پر ثلاثی شعبے پر ہے۔ آئیے یہاں پر جو ہے یہ ویڈیو مکمل ہوا، اس سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی مکمل ہوا۔ تو پیارے بچوں، اس ویڈیو میں دیے گئے سوالات اور جوابات اور اس جو ہے ترسیم کا جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے، اس کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں، اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔